السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 34۔ مسجد کے ممبر سے نور برس رہا تھا، سیاہ رات میں الطواب کے دھیرے دھیرے کھل رہے تھے۔ تہجد کا وقت رات کی سیاہی میں بھی اپنا نور زمین پر بکھیر رہا تھا۔ عبدالطواب اور سلیمان بخت روا کا ہاتھ پکڑے تاریک گلی سے نکلتے جا رہے تھے۔ زمین پر چاندنی کی دودھیا روشنی گر رہی تھی، ہر بڑھتا قدم پورے رقبے کو منور کر رہا تھا۔ بخت روا انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے سمجھا رہے تھے، کسی بھی بری عادت کو چھوڑنے کا بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس پر کسی اور چیز کو تلاش کر لو۔ جب اس پر کسی چیز کو درجہ مل جائے گا، وہ خود بخود پیچھے چھوٹ جائے گی۔ عبدالطواب کو بھتہ خوری اور اسمگلنگ کا خیال آیا۔ ماضی کو پیچھے چھوڑ دو، اور اگر کوئی تمہارے زمانے جاہلیت کا پتھر تمہیں مارے تو یاد رکھنا، جو بھی اس گناہ پر اپنے بھائی کا مذاق اڑائے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو، تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اسی گناہ میں نہ پڑ جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ اس لیے اپنے اعمال پر عمل کرو، توبہ کرو اور ماضی کو پیچھے چھوڑ دو۔ ایک مثبت خیال کے ساتھ بیدار ہونا سارا دن بدل دیتا ہے، اور وہ خیال ہے فجر۔ یہ گمان کہ اللہ نے سب سن لیا ہے۔ اللہ سے مانگو، دونوں مانگو، اللہ تمہاری تمام بد عادتوں کو چھڑوا دے۔ مسجد میں ان کے پیر پڑے، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ مسجد میں کناروں میں چند لوگ موجود تھے۔ میں الطواب سے آج وعدہ کرتا ہوں، میں جب بھٹکوں گا میں تب توبہ کروں گا۔ میں عبدالطواب ہوں، میرا مقدر تائب ہونا ہی ہے۔ میں آج سے ہی ہر بری عادت چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ بخت روا لاٹھی دیوار سے لگاتے بیٹھے، سلیمان ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کسی نے نیت باندھی، کسی نے قرآن کی قرأت شروع کی، کسی کا سر جھکتا، کسی کا اٹھتا، کوئی دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلاتا۔ عبدالطواب کے لب ہل رہے تھے۔ بچپن میں وہ بچہ صحن میں اپنی کم عمر بہن کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے جانماز پر دعا کرتے دیکھ رہا تھا۔ ماضی سے وہ ان الماس آنکھوں کو بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اللہ تو حق، تیرا وعدہ حق، تیری دنیا حق، ازل سے ابد تک۔ جو تو نے بیان کیا وہ حق، تجھے تیرے حق ہونے کا واسطہ، مجھے تو حق دکھا دے۔ آنکھوں سے آنسوں کی بوند گری۔ عبدالطواب تائب ہوا تھا، وہ جانتا تھا وہ بارہا کترائے گا، بارہا لڑکھڑائے گا، مگر وہ عبدالطواب تھا، اختتام میں الطواب کے پاس ہی لوٹ کر جائے گا۔ دوسری طرف فلپ موبائل کی مدھم گھنٹی بجی۔ گھر کے صحن میں دو چارپائیاں آمنے سامنے پڑی تھی۔ شاز کی آنکھیں کھلی، اس نے کروٹ لی۔ سامنے دوسری چارپائی پہ ہاجرہ سو رہی تھی، ہیٹر جل رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ فلپ موبائل اٹھایا اور کال اٹھاتے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو، اس پار سے بزرگ مردانہ آواز سنائی دی۔ اب واپس بھی آ جاؤ شاز صفدر۔ اس نے تاثر نہیں دیا۔ اس پار سردار کان ریسیور لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ صفدر مور کا رقص دیکھ رہے تھے۔ سفید مور کا رقص دیکھ رہے تھے۔ اس کے کھلتے پروں پر افشا کی چمک ٹمٹما رہی تھی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور یہ راز اپنے تک رکھوں گا، مگر مزید تاخیر مت کرنا، ورنہ وقت کم ہے تمہارے پاس۔ اس نے ہمت کرتے کہا، جی۔ وہ ہنس رہے تھے۔ رکھ رہا ہوں، اور فون رکھ دیا گیا۔ وہ منجمد تھا۔ چند لمحے گزرے۔ اس نے گردن پھیر کر دوسری چارپائی کی جانب دیکھا۔ آنکھیں ساکت تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے سر تھام لیا۔ ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں بھی سوتے ہوئے جاگتی ہوں، ہاجرہ بند آنکھوں سے بولی تھی۔ شاز ہنوز بیٹھا تھا۔ انگلستان میں اپنے فلیٹ میں صرف واحد لڑکی تھی جس کا واسطہ شرابیوں، نشیوں اور کھلنڈروں سے پڑا کرتا تھا۔ الماس آنکھیں کھلی، وہ چمک ہر چیز کو ماند کر دینے والی تھی۔ اس نے بغور شاز کو دیکھا، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے رضائی سے اس سے انگلی نکال کر اشارہ کیا۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، وہ شمسا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور اسے دیکھا، لیکن اس نے میری امانت اسے نہیں دی۔ سب سے پہلے میں مستحسن اور اس کا ٹیسٹ کرواؤں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اب اٹھنے لگی۔ ہمیں اس سب سے کیا کرنا ہے؟ تم بس اس کو لات مار کر گھر سے باہر نکالو۔ اس نے رضائی کندھوں تک اوڑھی تھی۔
مجھے نہیں پتا اس کا مقصد کیا ہے، پر وہ نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ ٹھیک لگ رہی ہے نہ سردار کے۔ اسے صرف اپنا انتقام لینا ہے، اور اگر وہ واقعی تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں تمہاری ماں کا ضرور بتاتی۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے تو اسے پتا نہیں تھا، پر بعد میں تو بتا سکتی تھی نا۔ جواباً وہ کچھ سوچ کر بولا، کیا پتا میری ماں نے اسے میرے متعلق نہ بتایا ہو۔ نہ نانسنس، حاجرہ نے چہرے کے زاویے بگاڑ لیے۔ شاز تم اپنے دل سے کب سے کام لینے لگ گئے؟ جسٹ بیکاز اس نے تمہارا نقصان نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں تم اسے گھر پر رہنے دو۔ شاز کی پیشانی شکن آلود تھی۔ ہم نے کوئی دارالامان نہیں کھول کر رکھا، ہم جو ہر دوسرے شخص کو اپنے گھر میں امان دے۔ ہم اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ ہم اپنے راز کسی کو دینا افورڈ کر سکے۔ پر حاجرہ، وہ بے اختیار ہوا۔ اس نے یہ بھی تو نہیں بتایا الفت زندہ ہے، وہ شور نہیں ہے۔ اس نے انگلی ہلائی۔ نہیں تم یاد کرو۔ اس نے پتلیاں سکیڑ لی۔ ایک مرتبہ ہم بات کر رہے تھے، تب کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے کہا تھا میں ہوں، تب وہ ٹوہ لگا رہی تھی، یعنی وہ ٹوہ لگاتی رہی ہے، تو کیا پتا اس نے سب سنا ہو۔ وہ قائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجرہ کی پلکیں جھکی، پھر اٹھی۔ تم اسے اپنا چینل یا ڈبل ایجنٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہو؟ شاز نے اقرار کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سیدھی طرح بول دیتے، خیال پر اس نے مٹھیاں بند کر کے کھولی۔ پر اس نے تمہاری ماں کے متعلق ہم سے چھپایا کیوں؟ مجھے لگتا ہے وہ زندہ ہے، اور شاہ میر کا انتقام وہ تم سے نہیں لے سکتی۔ وہ خاتون چاہتی کیا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے۔ اس نے ہر طرف کی خبر رکھی ہے اور شاز نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ اب سردار کو پتا ہے میں کون ہوں۔ وہ چونکی نہیں۔ مجھے اندازہ تھا یہ ہوگا، لیکن حیرت کی بات اس کے لہجے میں سنسنی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حاجرہ نے ایبرو تان لیا۔ کیا واقعی؟ ہاں۔ اس نے اپنے بھوं پر انگلی رکھی۔ یہ سردار اور شمسا دونوں ہی بہت مشکوک لگ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسا ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ شاز نے دھیرے دھیرے چارپائی کی پرنٹ کو دیکھتے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، اور وہ ہے بھی ماضی کا حصہ۔ ٹھک! اس نے زور سے چارپائی پہ ہاتھ مارا۔ آر یو شیور تم شمسا کو رکھنا چاہتے ہو؟ مطمئن نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ درست ہے؟ میں درست یا غلط فیصلوں کے درمیان وقت ضائع کرنے والوں میں سے نہیں، میں فیصلہ کر کے انہیں درست بنانے والوں میں سے ہوں۔ وہ محفوظ ہوئی۔ اسی فلسفے پر عمل کر کے تم نے مجھ سے شادی کی؟ اس نے نامرغوبیت سے اسے دیکھا۔ آنکھیں بتا رہی تھی اسے سوال اچھا نہیں لگا تھا۔ تم حاجرہ ہو، خاتون قلم۔ میں نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے اور اس میں سے تمہیں چنا ہے اور تمہیں اپنا دل دیا ہے۔ اسے بار بار تمہاری ٹھوکریں لگی ہیں، اور اس کے باوجود میں نے اسے مستقل دلیری کے ساتھ تمہیں لوٹایا ہے، کیونکہ یہ اب میرا بھی نہیں ہے۔ اب تم مجھے گلٹ مت کرواؤ۔ حاجرہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ میں نے ہنسنے، رونے، جشن منانے اور زندگی میں بڑھنے کے لیے تمہیں چنا ہے۔ میں نے غیر مشروط ہو کر تمہیں ہمیشہ کے لیے چنا ہے اور تم سے غیر مشروط محبت کی ہے۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، اور بات بدلنی چاہیے۔ سویرے سویرے تم نے فلرٹنگ شروع کر دی ہے۔ انسان تھوڑا اللہ محمد کا نام لے لیتا ہے۔ اس نے بھی دفاع کیا۔ ابھی فجر کدھر ہوئی ہے، تم بس باتوں کو دفنایا کرو۔ اس نے خود ہی بات بدلی۔ ناشتے کے بعد ہم نکلیں گے واپس۔ حاجرہ نے موڈ سے ترجمہ کیا۔ سیدھا سیدھا کہو، نماز کے بعد ناشتہ بناؤ بیوی۔ اب جب تم میری قلب خواہ ہو، میں کیوں ترجمہ کروں؟ وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے مصافحہ کرنا کارآمد ثابت ہوا ہے، ایک اور مرتبہ کرنا چاہیے۔ حاجرہ کی آنکھیں کھلی، دل بدل راہ دراہ۔ دلوں کے درمیان ایک راہ ہوتی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا مصافحہ وہ راہ کشادہ کرتا ہے۔ اس کے جملے پر وہ بولی، کتنی میں نے چھوٹ دے دی ہے تمہیں؟ نہیں۔ وہ واپس پلنگ پہ لیٹا۔ آلو کا پراٹھا کھاؤں گا میں ناشتے میں۔ حاجرہ چونکی۔ کیا کہا؟ اس نے اسے نظر انداز کرتے کروٹ لی۔ کچی لسی بھی اور پودینہ لائے تھے نا، کھیت سے چٹنی بھی بنا دینا۔ حیرت کے سبب اس کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر اٹھتا ہوں، واپس جانا ہے، تھک جاؤں گا۔ آواز میں خماری تھی۔ اچھا بھلا میں اپنے گھر اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا، مگر سسر جی نے میرا چمن اجاڑ دیا۔ اب میں واپس جا کر ان کا چین اجاڑوں گا۔ وہ جذبز ہوتے رضائی ہٹاتے اٹھنے لگی۔ جب سے اٹھا ہے بولتا جا رہا ہے۔
میری تو سن ہی نہیں رہا، پتا بھی ہے اس کو نوکروں کا جمگھٹا، جاسوسوں کا اڈا پھر انہیں رکھ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کھسا پہننے لگی۔ سردار کو سب پتا چل گیا، اب بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے بولا، عقل مند غازی سیٹلمنٹ کرتے ہیں، میرے دھندے میں گرم کھوپڑیاں زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ وہ کھسا پہن کر اس کی جانب چلے آئی۔ تمہیں نہیں لگتا تم ایک سائیکوپیتھ ہو؟ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ جنرل ڈس ریگارڈ ٹوورڈ رسپانسبلٹی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ یہ اس کی سب سے بڑی علامت ہے اور یہ تم میں ہے۔ چہرے پر معصومیت تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند تھی۔ میں تمہیں 10 سوشیوپیتھ کی علامتیں سناؤں گا اور 10 کی 10 تم میں ہوں گی۔ اس نے ضبط سے نچلا لب دبا لیا۔ وہ مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ اس نے اس مسکراہٹ کو دیکھتے انگلی سے نائک برانڈ کا علامتی نشان بنایا۔ اب اس نے اس کا نشان تھپتھپایا۔ اٹھو۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ مجھے واقعی لگتا ہے تمہاری ماں زندہ ہے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ میری ماں کرمنالوجی کا موضوع نہیں ہے حاجرہ۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے لب کھولے۔ تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، سردار کو پتہ چل گیا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے خلاف کام کرنے والے جاسوس ہیں، ابو کے سردار سے الحاق کرنے کے مواقع بڑھ رہے ہیں، مجھے ہم ہر طرح سے پھنستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے سردار کی بات کا بالکل یقین نہیں ہے، بھلا وہ کیوں تمہارا ساتھ دے گا؟ اگر اسے ابو سے کوئی آفر مل گئی، سچ بات تو یہ ہے نا، ہمارے علاوہ کوئی سگا نہیں ہے یہاں۔ جواباً اس نے سادگی سے بتایا، یہ مافیا نظام ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں ٹروز وقتی صلاح ہوتی ہے، اسمگلنگ کا سامان تحقیقاتی یا انسداد منشیات اداروں کے حوالے کر کے سٹی نہیں بجا سکتا، صرف مال پکڑا جائے گا۔ مجھے یہ پورے کا پورا نظام ختم کرنا ہے، نہ چاہ کر بھی مجھے اس دلدل میں رہنا پڑے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نظام میں بہت سے سیاستدان، پولیس والے، تحقیقاتی اداروں والے اور پروسیکیوٹرز جمع ہے۔ یہ دھندا صرف ڈرگز ڈیلنگ تک محدود نہیں ہے، اس میں ہر طرح کی کرپشن آتی ہے، غنڈہ گردی سے لے کر منی لانڈرنگ تک۔ وہ آزردگی سے کہہ پڑی، میں خائف ہوں تم اس دلدل میں نہ پھنس جاؤ۔ اس نے خود کو دلدل میں پھنستے ہوئے دیکھا۔ شاز کے لبوں پر مسکراہٹ پھر سے لوٹی۔ مجھے محبت جیت جاتی ہے، شاہ نواز کے کہے الفاظ اس نے دہرائے تھے۔ وہ پورے یقین سے بولا، مجھے پتا ہے تم مجھے کچھ نہیں ہونے دو گی۔ اس نے دلگیری سے اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر جانے لگی۔ ستارے بجھ رہے تھے۔ پیڑ پر بیٹھی کوئل پھر سے سسکنے لگی، سردی کی شدت سے ٹھٹرنے لگی تو وقت ہوا جاتا تھا عالم رویا سے نکلنے کا۔ گاڑی رکی۔ حاجرہ نے شاز کو دیکھا اور کہنے لگی، میں چینج کر کے آتی ہوں، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، گھر جانے کا دل نہیں اور کچھ مزید گرم کپڑے لینے ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھاتے سر ہلایا۔ اچھا۔ وہ باہر کا دروازہ کھولنے لگی۔ شاز نے بغور اسے دیکھا۔ سنو، وہ مڑی، شمسا سے کوئی بات مت کرنا۔ وہ مسکرا پڑی، ٹھیک ہے، واقعی بات مان رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی، تمہاری کہیں رد کر سکتی ہوں؟ وہ اسی کے انداز میں کہہ کر باہر نکلی۔ شاز لمحے بھر کے لیے گردن اکڑا کر پیشانی پر بل ڈالنے لگا۔ وعدہ کرو اب تم یہ دھندا چھوڑ دو گے۔ حاجرہ جب اس سے پاکستان آنے کے بعد پہلی مرتبہ ملی تھی تو اس نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی۔ اس نے خود کو الفت سے ملاقات کرتے دیکھا، بلڈنگ سے کودتے، افسروں سے بھاگتے، اسلحہ جانچتے۔ اس کی آنکھیں کھلی۔ حاجرہ بے اختیار لبوں سے نکلا، مگر وہ جا چکی تھی۔ ہاتھ میں بڑا سا چمکتا ہوا چاقو تھا۔ وہ اپنی دھونس بھری چال میں چلتے ہوئے اوپر راہداری میں چلی آئی۔ شمسا دیوار کے قریب رکھے میز پر سے گلدان صاف کر رہی تھی۔ حاجرہ اس کے پاس آتے رکی۔ بڑی بھی آواز میں بلا کی صفا کی تھی۔ وہ سرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹی۔ حاجرہ چنگھاڑ کر آگے آئی۔ وہ خوف سے دیوار سے لگی اور اسے زور سے دیوار پر چاقو مارا۔ ہا ہو! اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ وہ اسے دہشت زدہ کرتے سرد انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لوگ بیرسٹر حاجرہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی جس نے اسے اندر تک کر دیا۔ انگلستان میں میرے متعلق مشہور تھا کہ میں سوشیوپیتھ ہوں۔ چھٹی کا پورا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ پتہ ہے سوشیوپیتھ کون ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں ذرا باہر آئیں۔ ہا ہا! شمسا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جو تنہا رہنا پسند کرتا ہے یا چند لوگوں کے ساتھ، اور جب
اسے لوگ پریشان کرتے ہیں یا ان لوگوں کو جن کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتا ہے؟ اب وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی، تو وہ ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے چاقو پیچھے کر کے پھر سے مارا۔ شمسا کی چیخ نکلی، دیوار کا پینٹ پپڑی بن کر گرا۔ میں ان بد نصیبوں میں سے نہیں جو ایک خون معاف کی خواہش کرتے ہیں، مجھے ان گنت خون معاف ہے۔ وہ صفاقانہ انداز میں کہتے محفوظ ہوئی۔ اس کی بھویں اٹھی، کیونکہ میں نفسیاتی مریض ہوں۔ اس کے سفید دانت دکھائی دیے، چہرے پر شکنیں ابھری۔ اگر میں نے تمہارا قتل کیا؟ وہ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ چاقو سے چھونے لگی۔ شمسا خوف سے ہاپتے بلیڈ کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ ملک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ میں پاسپورٹ پر انگلستانی ہوں۔ میرا مقدمہ وہاں چلے گا اور میں وہاں جا کر انسینٹی کے لیے پلی کر کے بری ہو جاؤں گی۔ وہ صرف اسے ڈرا رہی تھی، ایسا کوئی قانون نہیں تھا۔ بی بی شمسا نے ہمت کی۔ ہاجرہ نے اس کے بازو کے قریب چاقو کر کے دیوار پر مارا۔ آہا! وہ دیوانہ وار چلائی۔ تمہیں نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے؟ اسے اشتعال آیا۔ ہاں، اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ وہ شاذ ہے، انتقام نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ میں ہاجرہ ہوں، تڑپا تڑپا کر مارتی ہوں، بدن میں لہو تک نہیں چھوڑتی۔ ہاجرہ! نیچے سے شاذ کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ بوکھلایا، اس سے ڈھونڈ رہا تھا۔ ہاجرہ پیچھے ہٹی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ شمسا کی سانس میں سانس آیا۔ سارا ٹیمپو خراب کر دیا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کوئی بات نہیں۔ اگلے لمحے وہ برق کی مانند اسی انداز میں چاقو لائی۔ شمسا کی چیخ سارے گھر میں گونجی۔ شاذ نے چونک کر اوپر دیکھا اور زور سے کہنے لگا، ہاجرہ کچھ غلط مت کرنا۔ وی آر لائرز۔ ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں جرم کرنے کے لیے نہیں، اس کی حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ دوڑتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب جانے لگا۔ بی بی جی، میں نے کیا کیا ہے؟ شمسا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اپنے گناہ، قرض، عمر اور دشمن ہمیشہ تھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر تم نے میرے شوہر کو نقصان پہنچایا تو تمہاری سب سے بڑی دشمن میں بنوں گی۔ میں گرگ ہوں جو کہ ایک پیچیدہ اور انتہائی ذہین جانور ہے، جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، جو زندہ دل ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنے کنبے سے دلی وابستگی رکھتا ہے۔ گرگ عاجز آ جائے تو شیر کی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ کوئی چالاکی کی تو نوچ لوں گی۔ میری نظریں تم پر ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ تم ایک جاسوس ہو، یہ میری سوچ ہے۔ شمسا کی آنکھیں کھلی۔ میں اس سے بے خبر ہوں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں اسکاٹی لوک کہانی پرندوں کی رزم کی کردار دیو کی بیٹی۔ میں شہزادی نہیں، دیو کی بیٹی ہوں۔ وہ دیو جو شہزادے کو قید کر لیتا ہے۔ شہزادے کو اپنی اور دیو کی عداوت جانتے بوجھتے اس کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ پھر دیو کی بیٹی اپنے باپ کے خلاف جاتی ہے اور اپنے شہزادے کے ساتھ قید سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، پر ظالم دیو کو اس پر رحم نہیں آتا۔ وہ شہزادے کو پھر سے اذیت پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر پتہ ہے دیو کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے باپ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اب تم تصور کرو، جو شاذ کے لیے اپنے باپ کے خلاف جا سکتی ہے، وہ تمہارا کیا حشر کر سکتی ہے؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شمسا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ہاجرہ! شاذ راہداری میں دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے چاقو نیچے پھینکا۔ اس کی آواز پر شمسا چیخی۔ ہاجرہ دھیرے سے پلٹی۔ اس کا سامنا شاذ سے ہوا۔ وہ دم بستہ کھڑا تھا۔ شمسا دیوار سے لگی چلا رہی تھی، پاگل ہے یہ خاتون! وہ دھیرے دھیرے شاذ کی طرف چلی آ رہی تھی۔ شاذ نے ایک نظر دیوار پر چاقو کے نشان دیکھے اور پھر اسے دنیا میں خطرناک ترین اور انتہائی قبیح دشمن، دھوکے باز بیوی ہوتی ہے اور بہترین محافظ اور مخلص ساتھی بھی بیوی۔ وہ اس کے لیے اپنے اصول توڑ رہی تھی، اس کی پرخطر زندگی میں اس کی چھایا بنے ہر قدم اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ راز اس پر آشکار ہو رہے تھے۔ وہ اس کے لیے کیسی کیسی خوفناک حدود پار کر رہی تھی۔ وہ سخت خفگی سے بولا، میں نے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ شمسا گہری گہری سانس لیتے آنسوؤں سے دیوار سے لگی تھی۔ اس نے بے تاثرانہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے ڈائیلاگ نہیں کیا، صرف دھمکایا ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی۔ اس نے سادگی سے کہا، I am obsessed with you۔ وہ دھیرے دھیرے راہداری سے جانے لگی۔ شاذ نے ایک نظر اسے دیکھا اور زور سے پوچھتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی سوشیوپیتھ ہو ہاجرہ؟ وہ خاموش رہی اور خاموشی سے چلتی رہی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اسلم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عبدالتواب اندر چلا آیا۔ جی ابو، آؤ۔ وہ ذرا مسکرایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے جھک کر
मेज से लिफाफा उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो। उसने नासमझी से देखा। ये क्या है अब्बू? तुम सरदार के लिए काम करते हो ना? वो चंद लम्हों के लिए ठहरा। जी, ये उस तक पहुंचाना है। उसने वो लिफाफा उससे ले लिया। जी। वो 2 कदम पीछे गया। चलता हूँ अब्बू। हम वो जाने के लिए पलटा। असलम उसे बगौर देख रहा था। मैं देखना चाहता हूँ मेरा बेटा मेरा है भी कि नहीं। एक जन्नाटेदार थप्पड़ दूसरी तरफ एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। अब्दुल रफ़ीक ने कुर्सी पर बांध के बिठाया आदमी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। दीवार से लगे शाज ने टेक हटाई। अब्दुल रफ़ीक, ये गलत है। उसने एकदम उसे देखा। दस्तूर आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 14। वो ठहरा और फिर उसने अंग्रेजी में बताया। वो उस आदमी पर तरस खाते खाते कहने लगा, सबूत व शवाहद निकलवाने के लिए किसी इंसान को भी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब्दुल रफ़ीक बेनियाजी से कहने लगा, ये आर्टिकल का दूसरा क्लॉज है। तुम पहला भूल रहे हो। प्राइवेसी ऑफ होम ये उल्फत का बंदा है। और तुम जानते हो तुमने उल्फत के साथ क्या किया है? उसकी हैरत से आंखें फैली। क्या किया है? उसने खुद कहा था उसे उसका बच्चा चाहिए। मैंने तो बस उसे तलाश किया है। वो अफसोस करने लगा। वो रुका। डरो उस दिन से जब कटहरे में बैरिस्टर हाजरा को खड़ा किया जाएगा और उससे तुम्हारी असलियत के मुतालिक पूछा जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसे बताने लगा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मेरी बीवी उस पर बहुत काम कर चुकी है। कोई भी इदारा, अदालत, पुलिस या खुफिया एजेंसी वकील के पास आए हुए किसी भी क्लाइंट के बारे में वकील से सवाल नहीं कर सकती और ना ही क्लाइंट की मालूमात ले सकती है, चाहे वो क्लाइंट संगीन मुजरिम या दहशतगर्द ही क्यों ना हो। जज मजिस्ट्रेट गवाह को मजबूर नहीं कर सकता। अब्दुल रफ़ीक चंद लम्हे उसे हैरत और अफसोस से देखता रहा और फिर कुर्सी खींच कर बैठा। किस कदर होलनाक इंसान हो सकता है वो, जो कानून जानने के बावजूद क्राइम करता है। उसने इत्तेफाक किया। हाँ, उसने उस बंधे हुए आदमी को देखा। मैं पुलिस के एक महकमे के लिए काम करता था। मेरा मानना था पुलिस वाला कानून की रखवाली करने के लिए काम करता है। तुम्हें पता है मैंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? मैं उस महकमे में रहकर कानून के आबरू रेज़ी नहीं कर सकता था। मैं कानून की रखवाली नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब्दुल रफ़ीक का सर झुका। सर, मुझे ये पूछना है कि आपने यहाँ अगवा की दफ़ा क्यों नहीं लगाई? वो शाहनवाज से पूछ रहा था। ये कैसे लगा सकता हूँ? वो नाराज़ी से कह रहा था। अगवा की तारीफ यानी एक शख्स और उसकी मर्ज़ी के बगैर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, जबकि इस सूरत हाल में मुलजिम विक्टिम को कहीं लेकर नहीं गया। वो जगह वही है, बस वो लड़ते हुए कमरे में चले गए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। ये ओपन असॉल्ट है। लेकिन वो तेज़ी से कहने लगा, बात तो वही है। नहीं। उसने धीरे से सर हिलाया। ताज़ीरात पाकिस्तान में सज़ा जुर्म की नौयत के हिसाब से मौजूद है। वैसे शाज की आवाज़ पर वो चौंका। ससुर जी, अगला धंधा कहाँ कर सकते हैं? उसने आंखें सुकेड़ ली। GCC। शाज कयास करने लगा। ओमान, दुबई तो कैंसल। वहाँ सरदार का धंधा है और अगर वो सरदार के साथ मिल भी जाए तो फिर भी मुश्किल है। किमचू के बंदे दुबई में हैं। कुवैत और सऊदीया तो लिस्ट में नहीं, क्योंकि अभी जो कुवैत की जंग हुई है उसकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस और सऊदीया की सरहदों पर बेहद सख्ती है। कतर को हाथ लगाना यानी आ बैल मुझे मार। सख्त कानून। अलबत्ता बहरीन सबसे मोतबर है। तुम सरदार के एजेंट देखो, क्योंकि वो पहली कोशिश करेगा वो उनके अलावा किसी से काम करवा सके। मगर मेरी छठी हिस्स कह रही है वो सरदार से मिशाक करने की कोशिश करेगा। अब्दुल रफ़ीक ने उसकी सफ़ेद शर्ट पर नीले बे आस्तीन स्वेटर का जायज़ा लिया। नया स्वेटर पहना है? उसने उसे देखा और छू कर मुस्कुराया। हाँ, हाजा ने बुना है मेरे लिए। फ़िलिप मोबाइल की घंटी बजी। उसने जेब से फ़िलिप मोबाइल निकाला। उसने उसे देखा और भवे तना। इससे पहले वो फ़ोन उठाता घंटी बंद हो गई। शाज की पलकें उठी। अब्दुल रफ़ीक कहने लगा, वो तुम्हारे लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है, तुम्हारी पसंद के खाने बनाती है, तुम्हारे लिए स्वेटर बुनती है, तुम्हारे फ़िलिप मोबाइल का क्रोशिया का कवर बनाती है, तुम्हारे चीता दोम होने का राज अपने सीने में कैद करके रखती है और फिर तुम्हारे साथ पूरे एक दिन के लिए अकेले गांव घूमने जाती है। इस सब का मतलब आम आवाम क्या समझे शाज? उसने वापस जेब में मोबाइल रखते कंधे उचकाए। कम अज़ कम मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं। अब्दुल रफ़ीक की आंखें चीनी हुई। बड़ी माजरत के साथ। शाज की आंखें फैली।
لیکن ہم سب یہی سوچتے ہیں، ہم سب۔ اس نے ناسمجھی کا تاثر دیا۔ وہ سوچنے لگا، پھر بولا، میں تمہارے دادا، سسر اور سالے۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ شاز نے بند دروازے کو دیکھا۔ کون ہے؟ عبدالتواب، آ جاؤ اندر۔ لہجہ ایک دم نرم ہوا۔ عبدالرفیق نے بھویں اٹھایا۔ یہ دروازہ کھلا۔ شاز نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ عبدالتواب ہاتھ میں لفافہ پکڑے اندر چلا آیا۔ شاز نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہ لفافے پر گئی۔ یہ ابو نے سردار کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر لفافہ لیا، جس کا منہ پہلے سے ہی چاک ہو چکا تھا۔ شاز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر لفافے سے کاغذ نکالنے لگا۔ عبدالرفیق خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لفافہ کھول کر پڑھنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور لفافہ عبدالرفیق کی جانب بڑھایا۔ وہ اٹھ کر اسے پڑھنے لگا، اسے پرسوں نئے لفافے میں ڈال کر سردار کو دے دینا۔ لیکن عبدالتواب بے اختیار بولا، تمہیں تمہارا باپ آزما سکتا ہے۔ ساتھ اس نے انگلی اٹھائی۔ اور ہاں، اگر اسلم تم سے میرے اور ہاجرہ کے متعلق پوچھے تو کہنا یہ رشتہ صرف معاہدہ ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ عبدالرفیق کاغذ لپیٹنے لگا۔ تم لوگ محفوظ رہو گے۔ موبائل کی گھنٹی بجی۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے جیب سے فلپ موبائل نکالا۔ تمہاری بہن کا ہوگا۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ شاز نے کال اٹھائی اور کان سے لگایا۔ رجب کے معاملے کا کیا ہوا؟ اس نے ایک نگاہ عبدالتواب پر ڈالی۔ چل رہا ہے کام۔ وہ غصے سے بول پڑی، میں نے ایک دن تمہارے ساتھ گھومنے کیا چلی گئی، تم نے تو مجھے آسان ہی سمجھ لیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرے خیال میں وہ فی الفور بولا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ وہ جاننا چاہتا ہے، لیکن تحلیل کا کیا ہوگا؟ وہ اس معاشرے میں کیسے رہے گی؟ لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ ایک منٹ۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں ڈر ہے عدالت میں تم پر انگلی نہ اٹھائی جائے، کہیں بچے کسی سوال پر تمہارا نام نہ لے لیں، اس لیے تم اسے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہو کہ تمہیں خطرہ ہے؟ ہاجرہ، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ جذباتی ہو کر بولا تھا۔ عبدالتواب سامنے تھا، اس لیے وہ مزید کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمہارے ڈر سے شہر سے نکلے تھے۔ میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، اس شریف بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر وہ تمہارا نام نہیں بھی لیں گے تو پھر کون پھنسے گا؟ میرا بھائی، اور وہ بھی کس کا بندہ؟ میں تو ہر طرف سے پھنس رہی ہوں، کسے بچاؤں گی؟ آرٹیکل 67 قانون شہادت۔ عبدالتواب کا بھاؤں اٹھا۔ کیا آرٹیکل 67؟ تم خود کو یا عبدالتواب کو پھنسانا چاہتے ہو؟ اور کیا تمہاری اور اس کی کرتوتیں ہیں تم پہ یہ لاگو ہو؟ وہ ضبط سے بولا تھا۔ ہاں، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ کوئی پاس ہے؟ ہاں۔ عبدالتواب تو نہیں۔ اس نے مسکرا کر سامنے کھڑے اسے دیکھا۔ ہاں۔ اگلے لمحے ابرہم ہوئی، لیکن فرار ہو کر شادی تو بدنامی ہے۔ اب اسے غصہ چڑھا، تو میں جرم قبول کر لوں؟ شاز، میں نے یہ نہیں کہا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ عبدالتواب بے اختیار ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ کچھ نہیں، وہ بس ایک کیس پر تبصرہ کر رہی تھی، کچھ معلومات کرنی ہے۔ عبدالتواب نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ عبدالرفیق اس کا تعاقب کرتے گنگنانے لگا، اب بھی دلکشن ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجے؟ وہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہے، وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر باہر نکل گیا۔ باہر آتے وہ کہنے لگا، تمہیں نہیں لگتا تمہیں حاجہ سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بے تاثرانہ آنکھیں، چہرے پر نہ کوئی جذبات۔ جب رومیو کو جولیٹ سے اپنی خاندانی عداوت واقف ہوتے ہوئے محبت ہو سکتی ہے تو شاز کو ہاجرہ سے کیوں نہیں؟ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ تم جیسوں کے لیے شیکسپیئر نے ایک فقرہ استعمال کیا ہے، اسٹار کراسڈ لورز۔ رومیو اور جولیٹ کے نقش قدم پر چلنے کا انجام یاد رکھنا، تم دونوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شاز نے ایک نظر اسے دیکھا اور نگاہ پھیر لی۔ شکل سے تو فارغ ہوتی ہو، باتیں تو فارغ ہونے والی نہ کیا کرو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کافی بڑا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت اچھے الفاظوں سے اس ناول کو سمجھایا گیا ہے، اس ناول کو بھرا گیا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔